بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 کا خلاصہ پیشی خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 18 کے اندر جہاں سے سپارے کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے سورت کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور اس سورت کا نام ہے المؤمنون، سورۃ المؤمنون۔ اور اس کا نام المؤمنون اس نسبت سے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے صاحب ایمان بندوں کی اور وہ صاحب ایمان کے جو آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے، ان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ وہ کون سی صفات ہیں جن کی بنا پر بندہ اللہ رب العزت کے ہاں اس درجہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے کہ جنت الفردوس کا وارث اور حقدار بنتا ہے۔ اختصار کے ساتھ وہ صفات بیان کیے دیتا ہوں تاکہ ہم ان کو سنیں بھی اور اپنانے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے فلاح پا گئے یعنی کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی چیز اہتمام کے ساتھ نماز کی ادائیگی، خشوع خضوع کے ساتھ، یعنی ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے، ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو مکمل طریقے پر ادا کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ ایمان والے کہ جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لغو یہ کیا چیز ہے؟ لغو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، ایک بالکل لا یعنی اور بیکار چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی ایسے کام کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں، انوالو کریں، یا ایسے کام کے اندر اپنا وقت ضائع کریں جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ وہ کام لغو کہلاتا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے جہاں قسموں کا ذکر کیا ہے نا، کہ جو لوگ قسم کھاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، وہاں پر آیا تھا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العزت تمہاری جو لغو قسمیں ہیں نا اس پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ لغو قسم کون سی ہوتی ہے؟ بلا وجہ بات بات پر قسمیں، اللہ کی قسمیں، چیز بیچتے ہوئے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے چیز پر بات بات پہ قسم۔ اہل عرب کی زبان پر اکثر ایک لفظ چڑھا رہتا ہے واللہ 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 باللہ تاللہ واللہ، یہ بس بلا ضرورت اور بلا سوچے سمجھے اس لفظ کا استعمال، اللہ نے اس کو لغو قرار دیا، اور لغو قرار دے کر یہاں فرمایا کہ جو مومن ہیں، ایمان والے، وہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی یہ غیر ضروری قسم، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایمان والے کو چاہیے کہ وہ لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان میں سے ہم 24 گھنٹے میں کون سے ایسے کام کرتے ہیں جس میں نہ ہمارے دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، اور نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتا یہ رہے ہیں ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسری چیز صفت ان کی، ایمان والوں کی، ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس میں سستی نہیں کرتے۔ چوتھے پارے میں ہم نے پڑھا تھا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کس قدر ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ چوتھی صفت بڑی اہم آج کے زمانے کے اعتبار سے خصوصاً، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے ہیں، مرد ہوں یا خواتین، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے، یہ ایمان والے اللہ کے ہاں کامیاب قرار پائیں گے۔ اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی تکمیل کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، ان کی رعایت کرنے والے، ان کا خیال کرنے والے، یعنی جو امانتیں ہیں ان امانتوں کا وہ لحاظ کرتے ہیں، اور جو لوگوں سے ان کے معاملات ہیں
لوگوں سے وعدہ وعید ہے، لوگوں سے کمٹمنٹ ہے، لوگوں سے کوئی ان کی بات چیت ہے، وہ اس کو پورا کرنے والے ہیں، اس سے پھرنے والے نہیں ہیں، اس سے دوڑنے والے نہیں ہیں، اس سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ جیسے کسی شخص نے کسی سے قرض لیا اور اس کے ساتھ بات ہو گئی کہ 3 ماہ میں قرض واپس کروں گا۔ اب ایمان والا جو کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اس کی صفت یہ بیان فرمائی 3 ماہ کے بعد وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ یا کسی سے کوئی بات ہوئی ہے رشتے ناطے کی، تو ایمان والا وہ کیا کرے گا؟ اس بات کی رعایت کرے گا کہ میری اس سے کمٹمنٹ ہوئی ہے، میرا عہد ہوا ہے۔ یہ 6 صفات، اور 7ویں پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ بیان فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کا بہت خیال رکھنے والے۔ یہ 7 صفات بیان فرمائیں اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ عادات اور صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ انشاءاللہ اگلے 19ویں پارے میں اس حوالے سے ایک بڑی تفصیلی گفتگو بھی آئے گی، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور بیان کی جائے گی۔ تو ان چیزوں کو بطور خصوصی سامنے رکھا جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اگر ہیں تو بہت اچھا، نہیں ہیں تو ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ان پر اللہ کی رضا کا دار و مدار ہے اور ان پر انسان کی بخشش کا دار و مدار ہے۔ سورہ المؤمنون کے بعد اگلی سورت جو شروع ہوتی ہے یہ سورہ النور ہے۔ یہ قرآن کریم کی بڑی اہم سورت ہے، بہت اہم سورت ہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، صحابہ کرام کی تلقین ہے کہ یہ سورت تو خصوصاً خواتین کو سکھائی جائے کا مطلب سمجھائی جائے، ان کو اس کے مضامین پڑھائے جائیں، ان کو اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ پڑھائے جائیں، وہ پڑھیں، خواتین سیکھیں، سمجھیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کے اندر اس صورت کو نہ صرف یہ کہ شامل ہونا چاہیے بلکہ اس کو پریارٹی پہ ہونا چاہیے، خصوصاً خواتین کے لیے۔ اب میں آپ کو اس صورت کا موضوع بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس پوری صورت کے اندر کس ٹاپک کو اجاگر کیا ہے اور کس پہلو کو اجاگر کیا ہے، وہ ہے خصوصاً خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت، کہ ان کی عزت کس طرح محفوظ رہے اور وہ کس طرح اپنی عزت کا تحفظ کریں، اپنی عزت کا وہ کس طرح تحفظ کریں، کس طرح ان کے اندر حیا قائم رہے، کس طرح وہ بے حیائی سے بچیں۔ اس حوالے سے بہت تعلیمات ہیں، یہ مختصر سا خلاصہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن بس چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کیے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خواتین کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اس میں کیا کیا احکامات اور تفاصیل بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تفسیر اللہ رب العزت نے ایک مضمون یہ بھی بیان فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ عورت کی عزت بڑی قابل قدر ہے اور عورت کا کردار بہت قابل عزت، قابل احترام ہے۔ اگر کوئی شخص عورت کی عزت پر الزام لگائے اور عورت کے کردار پر الزام لگائے اور وہ اپنے الزام کو کم از کم 4 گواہوں سے پوری تفصیل کے ساتھ ثابت نہ کر سکے 4 گواہوں سے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ شخص جھوٹا ہے اور اس نے ایک عورت کی عزت داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس شخص کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو۔ اسلام نے عورت کی عزت کی حفاظت کی ہے، اس کی عزت پہ آنچ نہ آئے، کوئی اس کی عزت پہ جھوٹا الزام نہ لگائے، میں اس کو 80 کوڑے مارو۔ اور نہ صرف یہ کہ 80 کوڑے مارو بلکہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آئندہ اس شخص کی گواہی قابل قبول رہی ہی نہیں، آئندہ یہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ اس کی گواہی قبول کی جا سکے۔
اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے عورت کی حفاظت کے لیے اور اس کی عزت کی اور اس کے کردار کی حفاظت کے لیے کتنا مضبوط اقدام فرمایا۔ پھر اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے اسی عزت کی حفاظت کے لیے ایک قدم اور اٹھایا، اور وہ یہ کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جو بھی، ویسے یہ حکم تو عام ہے، مردوں کے لیے بھی ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ اگر کوئی بھی مرد یا کوئی بھی خاتون وہ شادی شدہ حالت میں نہیں ہے، چاہے وہ کنواری ہے یا مرد کنوارا ہے، یا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، طلاق ہو گئی ہے، یا اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا خاوند فوت ہو گیا، یا مرد کی شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی فوت ہو گئی، یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا، الغرض کوئی بھی شکل ہو، وہ شادی شدہ حالت میں نہیں ہے اور وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کی شادی ہو سکتی ہے اور وہ شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا، ایسے تمام لوگوں کے تم نکاح کرو، ان کا نکاح ہونا چاہیے، وہ حالت نکاح میں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی جائز جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکیں اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو سکیں۔ اب چونکہ خصوصاً ہمارے معاشرے میں نکاح معاشی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے ایک انتہائی مشکل عمل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کے اندر مال کو نہ آنے دو، نکاح کے اندر مال کو شامل نہ ہونے دو، اس کے اندر مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اس کے اندر پیچیدگی پیدا نہ ہونے دو، بلکہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، اس کو آسان سے آسان تر رکھو، اور جتنا زیادہ آسان ہوگا، جتنا کم خرچ ہوگا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہوگی۔ ان یکونوا فقراء، اللہ فرماتے ہیں نکاح کرو، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے اور ان کی مالی مشکلات اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ مال و دولت لانے والی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز نکاح ہے، کہ جو شخص اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضرور مالی اعتبار سے وسعت اور برکت نصیب فرماتے ہیں۔ تو مرد کی بھی اور خصوصاً خواتین کی بھی عزت و آبرو کے تحفظ کا ایک اور قدم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے کچھ پردے کے اہتمام کی بھی تلقین فرمائی ہے، پردے کے اہتمام کی تلقین فرمائی ہے، اور وہ اس طرح تلقین فرمائی ہے کہ عورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو قدرتی طور پر ایک کشش رکھی ہے اور خوبصورتی رکھی ہے، تو یہ کشش جو ہے اس کی، وہ اس کے مخصوص افراد ہیں، ان کے لیے ہونی چاہیے، اس کا بننا، اس کا سنورنا، اس کی زیب و زینت، اس کا حسن جو ہے وہ خاص طور پر جو عورت کا خاوند ہے اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر وہ اور مردوں کے سامنے اپنی کشش کو ظاہر کرتی ہے، اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتی ہے، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے، اس حوالے سے نا ہم 22ویں پارے کے اندر ایک بڑا واضح حکم پڑھیں گے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ خواتین کو بن سنور کر عام محفلوں کے اندر اور اجنبی لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہیے، یہ تو جاہلیت کے دور کی باتیں تھیں۔ تو عورت کو اپنا حسن جمال، خوبصورتی، اپنی زیب و زینت یہ غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس سے ان کی کشش بڑھے گی عورت کی طرف، اور عورت کی عزت خطرے میں پڑے گی، عورت کی عزت خطرے میں پڑے گی، عورت کی عزت محفوظ رہے، عورت کا کردار محفوظ رہے، لہٰذا اسلام نے اس کے لیے حفاظتی ایک حصار پیدا فرمایا، اور وہ اس کا باپردہ ہونا ہے، کہ وہ باپردہ رہے، اجنبی لوگوں کے سامنے اپنی زیب و زینت، اپنی خوبصورتی، اپنا بناؤ سنگھار اور اپنی یہ چیزیں اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، کہ اس سے اس کی جو عزت ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے گھریلو اعتبار سے ایک حکم دیا، گھریلو اعتبار سے بھی، وہ کیا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ،
किसी के घर में जाओ तो जब तक तुम्हें उस घर में दाखिले की इजाजत ना मिले, नंबर 1, और नंबर 2 तुम सलाम न कर लो, उस वक़्त तक किसी के घर में दाखिल ना हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ए ईमान वालो, जब तुम किसी गैर के घर में जाओ, अपने घर के अलावा किसी और घर में, तो उस वक़्त तक दाखिल ना हो जब तक कि तुम इजाज़त ना ले लो और सलाम न कर लो घर वालों को। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, और ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है अगर तुम्हें ये बात समझ में आए। ऐसा क्यों है? वही बात है, एक तो मुआशरती खूबसूरती है इसके अंदर, इस बात के अंदर एक तो मुआशरती खूबसूरती है। आप किसी के यहाँ जाते हैं, एक रख रखाव है, एक वज़ा है, एक मुरव्वत है, एक आदाब हैं। ऐसा ही नहीं कि मुंह उठा के किसी के घर में दाखिल हो गए। और दूसरा इसमें यह है कि घरों के अंदर खवातीन जो हैं वो बेतकल्लुफ जिंदगी गुजार रही होती हैं। बसा औकात सर पे दुपट्टा नहीं है, बसा औकात जो कपड़े पहने हुए हैं वो घर के एतबार से, सफाई सुथराई के एतबार से, काम काज के एतबार से वो ज़रा मुख्तसर हैं। कोई भी ऐसी सूरत है तो ऐसा ना हो कि कोई अजनबी मर्द ऐसे ही घर में दाखिल हो और खवातीन इस तरह बेपर्दा उसके सामने आए। नहीं, खवातीन बापर्दा होनी चाहिए। लिहाजा लोगों को पाबंद किया गया कि किसी के घर में जब जाओ तो जाकर इजाजत लो। तुम्हें जब इजाजत मिले घर में जाने की तो जाओ, और इजाजत न मिले तो बेशक वापस आ जाओ। अल्लाह ताला बाकायदा फरमाते हैं वइदा क़ील लकुम उरजिउ फरजिउ, अगर तुम्हें यह कहा जाए कि अभी घर के अंदर कोई मर्द नहीं है तो आप बाद में तशरीफ ले आइएगा, फरजिउ, वापस चले जाओ। इस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी के घर में जाए तो दरवाजा खटखटाए, या आज की इस्तिलाह में बेल दे या दरवाजा खटखटाए। तो एक दफा खटखटाए, खुल गया दरवाजा, बहुत अच्छा, नहीं खुला दोबारा खटखटाए, फिर भी अगर नहीं पता चला कोई बात नहीं, तीसरी दफा खटखटाए। अगर तीसरी दफा खटखटाया और कोई जवाब नहीं आया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम वापस आ जाओ, अगर दरवाजा नहीं भी खटखटाया। और यहां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वइन क़ील लकुम उरजिउ फरजिउ, अगर तुम्हें यह कहा जाए ना घर में मर्द कोई नहीं है तो आप बाद में तशरीफ लाइएगा, तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाना। वल्लाहु बिमा ज़ालिका अज़का लकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है, ये तुम्हारे हक में बहुत पाकीज़ा तर है। तो मर्दों की इज्जत व आबरू भी और खुसूसन खवातीन की इज्जत व आबरू भी महफूज हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए ये अहकामात बयान फरमाए। अब फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर कुछ सजाएं भी मुतय्यन फरमाई। अब वो सजा क्या है कि अगर कोई मर्द या कोई औरत वो इस सिलसिले को अबूर करते जिना तक चला जाता है, अब जिना के अंदर मर्द की इज्जत वो भी मुतासिर होती है, औरत का किरदार वो भी मुतासिर होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत और मर्द दोनों के किरदार को बचाने के लिए फिर यहां पर एक सजा बयान फरमाई है, हद लागू फरमाई है। और वो सजा और हद जो है वो हद जिना के नाम से कुरान करीम के अंदर बयान हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, जिना करने वाला मर्द हो या जिना करने वाली औरत हो, उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, और इस हद के जारी करने में और इस सजा के जारी करने में तुम किसी किस्म की नरमी का मुआमला न करो। ये सजाएं क्यों रखी गई हैं? ये इसलिए रखी गई हैं ताकि मर्दों के अंदर भी खौफ हो, ताकि औरतों के अंदर भी खौफ हो। अगर हम इस बुराई में मुब्तला होंगे हमारे लिए अल्लाह की तरफ से बड़ी सख्त सजा है। तो गोया इस्लाम ने मर्द की इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, औरत की इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। ज़ाहिर जब सजा का एहसास होगा तो आदमी गुनाह से बचेगा, किरदार महफूज रहेगा। फिर इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान फरमाया, और ये वाक़या इफ्क के नाम से है, वाक़या इफ्क के नाम से। और ये वाक़या आपको यही बात एक दफ़ा फिर जाहिर करेगा और बहुत वाज़ेह तौर पे जाहिर करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़वाज मुतहरात तो थी ही थी,
ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے خواتین کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے کتنا بڑا اقدام فرمایا ہے اور کتنا بڑا قدم فرمایا۔ واقعہ افک یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ جب تشریف لے کے جاتے تھے کسی سفر میں، چاہے کسی غزوہ کے اندر یا کسی سفر کے اندر، تو کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ بھی ساتھ ہوتی تھی، ازواج مطہرات میں سے بھی کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک غزوہ پر حضور تشریف لے گئے، غزوہ بنی مستلق کے نام سے وہ معروف ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں۔ جب اس غزوے سے واپسی ہو رہی تھی تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مسلمانوں نے، تو ازواج مطہرات جو ہوتی تھی نا، ان کے لیے باقاعدہ ایک ہودج بنایا گیا ہوتا تھا۔ ہودج جس کو آپ ڈولی کہہ سکتے ہیں، ایک باکس سا یا ڈولی آپ زیادہ بہتر طور پر کہہ سکتے ہیں، جس طرح خواتین کی ڈولی ہوتی تھی نا کچھ عرصہ پہلے تک، نکاح کے موقع پر جب رخصتی ہوتی تھی تو عورت کو اس چھوٹا سا بند سا کمرہ سا ہوتا ہے، 3 فٹ 4 فٹ اتنا تقریباً وہ چھوٹا سا بند سا کمرہ سا ہوتا ہے لکڑی کا بنا ہوا، تو اس کے اندر عورت باپردہ طور پر محفوظ ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ تو وہ ہودج سواری پہ رکھا جاتا تھا اور سواری چل پڑتی تھی، زوجہ محترمہ اس کے اندر تشریف فرما ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں اور ہودج کے اندر وہ تشریف فرما ہیں۔ جب پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام نے وہ ہودج اٹھایا، زمین پر رکھ دیا تاکہ زوجہ محترمہ وہ بھی ریلیکس ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے ارادے سے وہ باہر نکلی اور ذرا تھوڑا سا فاصلے پر چلی گئیں، اور اب اس قافلے کی نا روانگی کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس اندر موجود ہیں، انہوں نے ہودج اٹھایا اور اٹھا کے سواری کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں تھی، وہ قضاء حاجت کے لیے ذرا دور چلی گئی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو دیکھا تو قافلہ تو جا چکا ہے، تو پریشان تو ہوئیں، لیکن اتنا خیال تھا کہ تھوڑا سا آگے جا کر کسی نہ کسی طرح حضور کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ وہیں پر بیٹھ گئے، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، کپڑا شپڑا اور بیٹھ لیا۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ذمہ داری یہ لگائی ہوئی تھی کہ وہ قافلے سے ذرا پیچھے رہا کریں اور پیچھے پیچھے آیا کریں، تاکہ کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے، خدا نہ خاصا کوئی ساتھی بچھڑ گیا ہے تو چلے وہ چیز یا وہ ساتھی وہ لیتے آئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو نظر پڑی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، تو پہچان گئے کہ یہ تو زوجہ محترمہ ہے۔ اوہو اچھا، تو سمجھ گئے کہ یہ پیچھے رہ گئی ہیں، تو انہوں نے لا کے اپنی سواری بٹھائی اور کہا اما جان آپ اس سواری کے اوپر تشریف رکھیے اور میں آپ کو قافلے کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ آپ تشریف فرما ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئی اور وہ سواری لے کے چلے اور قافلے کے ساتھ آ کر مل گئے۔ بس اتنی سی بات تھی، بالکل عام سی بات، ہو جاتا ہے ایسا۔ کچھ منافق طبقہ جو اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کسی بھی موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، انہیں جب اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے پروپیگنڈا کرنے کا، اسلام کو بدنام کرنے کا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا، بڑا اچھا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بے بنیاد کہانیاں شروع کر دی کہ جناب یہ ایسا ہی نہیں تھا، یہ سب کچھ پری پلان تھا، پتہ تھا وہ پیچھے آ رہی ہیں، حتی عائشہ خود پیچھے رہی ہیں، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ ثم علیہ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، نقل کفر کفر نباشد۔ تو یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، اور اس طرح یہ بات پھیلی۔ جب پھیلی تو مسلمانوں کو بڑا غصہ چڑھا۔ یہ واقعہ بہت تفصیلی ہے، آپ اس واقعے کو پڑھیے گا۔ اس واقعے سے ازواج مطہرات کی پاک دامنی، ان کی شرافت، اللہ رب العزت کا ان پر اعتماد، وہ بھی سامنے آتا ہے، اور معاشرے کے غلیظ جو کردار ہوتے ہیں کچھ، وہ بھی ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ بات پھیلی اور ایسے ہی پھیلتی گئی۔ اب جو بھی سنتا ہے تو زبانی کہے گا کہ وہ نہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، زبانی کہے گا، لیکن کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل یا کوئی ثبوت نہیں، وحی بھی نازل نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے بڑے پریشان کن صورتحال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو
اس قدر انہیں دکھ ہوا، اس قدر افسوس ہوا، اور ان پر اس درجے غم طاری ہوا، اس درجے۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ 1 مہینہ ایسا گزرا کہ میری آنکھوں میں نیند کا سرما بھی نہیں آیا، یعنی جتنا سرما ہوتا ہے نا اتنا بھی نہیں سو پائی میں 1 مہینہ۔ اور فرماتی ہیں کہ غم، دکھ، نڈھال پن اس درجے تھا کہ میرے سر کے سارے بال جھڑ گئے، اس درجے۔ بات ہی ایسی ہے، انتہا درجے کی شریف ترین پاک دامن ترین خاتون کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی صورت دکھائی 3 دفعہ خواب کے اندر کہ یہ آپ کی زوجہ ہے، یہ نکاح سے پہلے کی بات ہے، یہ اشارہ تھا، وہی تھی، ان سے نکاح فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور نے مشورہ کیا نا، عمر تم اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی ایک بات بتائیں، یہ نکاح عائشہ سے آپ نے خود کیا تھا؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے خواب کے اندر باقاعدہ تلقین فرمائی، تو اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کسی غلط عورت کو آپ کے نکاح میں لے آئے، عائشہ بالکل پاک ہے۔ پھر تمہیں نے ایک جملہ کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک، یہ یوں کہہ لیں، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سبحانک میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ضمن میں یہی الفاظ بیان فرمائے۔ 1 ماہ کے بعد جو کردار ظاہر ہونا تھا نا، اللہ نے ظاہر کرنا تھا، کر دیا کہ کون کون لوگ ہیں تمہارے اندر جو تمہاری جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، جو تمہیں بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو تمہیں نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ 1 ماہ کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ نور کے یہ 2 رکوع بیان فرمائے، 2 رکوع بیان فرمائے، اور ان 2 رکوع کے اندر اللہ نے ایسے اس ساری سازش کے کرداروں کو بے نقاب کیا، اور وہ صحابہ کرام جو خاموش رہے کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے اس واقعے کے اندر، ہم تو چپ ہیں، قرآن کریم نے ڈانٹ پلائی۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت کے الفاظ، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، جب ایسی بات تم نے سنی، تم نے اپنی زبان سے یہ کیوں نہیں کہا، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، کیوں نہیں تم نے کہا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ کی طرف سے اس پر بہت بڑا عذاب آتا۔ ایک پاک دامن عورت کی عزت داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، ایک عورت کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ شکر کرو تم بچ گئے ہو، ورنہ تو یہ واقعہ ایسا تھا اور یہ باتیں ایسی تھیں کہ تم پر عذاب اترتا، بہت بڑا عذاب اترتا۔ اور یہاں تک فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، شاید تم نے اس بات کو تھوڑا سا ہلکا لیا ہے، شاید تم نے اس کو ہلکا لیا، تم اس کو بڑا ہلکا لے رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ بالکل پاک دامن ہیں، وہ بالکل اس الزام سے بری ہیں، اور وہ معصوم ہیں، پاک ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، پاک دامن ہیں، عفیفہ ہیں، عصمت والی ہیں، اور ان کا اس قسم کے الزام سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا اس پر پھر یہ حد قذف نازل ہوئی۔ حد قذف کا مطلب یہ ہے کہ اب جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکے ہیں اپنے الزام کو، اب ان کو 80 کوڑے مارو۔ چنانچہ وہ منافق طبقہ، وہ کردار جو اس میں ملوث تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان پر سزائیں لاگو فرمائیں۔ اس واقعے کے ضمن میں اللہ رب العزت نے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عزت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا، اس کا دفاع فرمایا، اس کا تحفظ فرمایا، وہاں پوری دنیا کی خواتین کی عزت و آبرو کو اللہ پاک نے محفوظ فرمایا کہ خبردار کوئی کسی عورت کی عزت اور اس کے کردار کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔
شریف عورت کی عزت اور پاک دامنی کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ پھر ساتھ خواتین کو بھی کہا کہ تم بھی اپنے آپ کو محفوظ کرو، جیسا کہ ابھی پردے کے حوالے سے بات ہوئی اور لوگوں کے سامنے بلا وجہ جانے کے لحاظ سے بات ہوئی اور نکاح کے حوالے سے بات ہوئی کہ تم خود بھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، برائی میں مبتلا نہ ہو، خدا نخواستہ زنا کی طرف تو بالکل بھی نہ جاؤ، اور اگر کوئی پھر تمہارے اوپر انگلی اٹھائے گا تو اسلام تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، اسلام تمہارے کردار کی حفاظت کرے گا۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، بس اب آخری ہی مضمون عرض کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس چونکہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، آپ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے عظیم تر ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کا احترام بھی اسی اعتبار سے اور آپ کی تعظیم بھی اسی اعتبار سے مسلمانوں پر لازم فرمائی ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو اس کا پہلو بیان فرمایا گیا تو فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، خبردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلانا، حضور علیہ السلام کو اس طرح نہیں بلانا۔ انشاءاللہ آگے ہم سورہ الحجرات کے اندر تفصیلاً اس حوالے سے پڑھیں گے۔ سورہ الحجرات کے اندر وہاں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے آداب پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام اس طرح نہیں جیسے تم عام ہو، حضور علیہ السلام کو اس طرح مخاطب نہیں کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، حضور علیہ السلام کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کیونکہ کچھ لوگ آتے تھے حضور علیہ السلام کے ہاں، تو چونکہ ابھی اسلام کے ابتدائی ایام اور ابتدائی دور تھا اور لوگ اتنے آداب سے واقف نہیں تھے، تو جس طرح عام لوگوں کو نام لے کے بلایا جاتا ہے نا، ابو بکر، عمر، فلاں فلاں، تو اسی طرح وہ آ کر حضور علیہ السلام کا نام لیتے تھے اور نام لے کے کہتے تھے یا محمد